السلام علیکم جی، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی اور میرے ساتھ ہیں علی آفتاب. سر کیا حال ہے؟ سر مثبت A1 چل رہا ہے سب کچھ. میں آج دیکھیں جیسا تھا ویسے ہی آ گیا کہ شو نہیں مس ہو سکتا. واہ، یہ سر کمٹمنٹ ہے جو آپ کی جمہوریت کی خاطر یہی ہمیں آگے لے کے یہ آگے لیکن چلا جائے گی. اچھا وہ کافی خبریں ہیں. واہ، ویکینڈ گزر گیا. ویسے تو ہم کہیں نہیں جاتے، ہم ہوتے ہر جگہ. لیکن میاں آپ صاحب ہمیں ڈھونڈیں مختلف پلیٹ فارمز پہ. لیکن میاں صاحب جو ہے نا وہ آج کل پھر رہے ہیں. خبر جی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آج پھر 4 روز کے لیے مری چلے گئے. واہ، پرفضا مقام پرفضا مقام پہ. یہ اسموک کی وجہ سے ہے، ویسے ہی ہمیں تو پتہ ہے ان کو نارتھ کا شوق ہے، یا یہ وہ مقابلہ ہے جو خان صاحب کا تھا اور شاید یہ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آج کل تھوڑا سا میوک کر رہے ہیں ان کو وہ، کیونکہ خان صاحب بھی نارتھ کے بہت بڑے فین ہیں. تو کیا یہ وہ تو نہیں چل رہا؟ اصل میں خان صاحب کے بارے میں تو مشہور یہ تھا کہ ان کو بشرا بی بی یہ بتاتی تھی کہ آج کل وقت سخت ہے تو اتنے دن اتنے فٹ کی اونچائی پہ رہنا. سو اب حقیقت کیا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن میاں صاحب تو شوق سے گئے ہیں. اچھا شوق سے. اور میں بڑا ہی متاثر ہوتا ہوں میاں صاحب کے جذبے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً جب بندہ بزرگ ہو جاتا ہے نا، مطلب میں تو ابھی سے ہونا شروع ہو گیا کہ یار کی کرنا ہے جا کے کتے بھی. اب جوان ہے. لیکن میاں صاحب جو ہے نا، ہم نے دیکھا لندن میں بھی وہ واکوں پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے وہ چن پینٹی لگا کے نا تو واک پہ نکلے. اور یہاں پر بھی وہ آئے ہیں تو پہلے مری گئے، پھر اب پھر جا رہے ہیں. تو یہ بڑا نا مطلب وہ بندے کے اندر جو ہے نا مطلب سیر کا کہ میں نئی جگہ دیکھوں گا یا میں ایک ہی جگہ 70ویں دفعہ دیکھوں گا تو مجھے ایک نیا احساس ہوگا. اچھا یہاں پہ یہ بھی بات ہے کہ وہ اکیلے نہیں جا رہے، ظاہر ہے ان کے ساتھ ایک عملہ ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب بھی پہنچ رہے ہیں اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی وہاں جا رہی ہے کچھ مشاورت کے لیے. تو ویسے آپ کا وکیل جو بھی ہو، ان کے وکیل کوئی چھوٹے وکیل تو ہوتے نہیں، لیکن ظاہر ہے میاں صاحب ہیں. لیکن اگر میں ہوں نا وکیل اور مجھے کو خیر میٹنگ کرنی ہے تو انج کر مری آ جا تو ذرا مشکل. اور وہ ٹی اے بھی ٹھیک پھر دینا پڑے گا. بالکل دینا پڑے گا. اور آپ سوچیں نا کہ کتنے یہاں پہ پیشیاں ہوں گی جس میں اس نے اپیئر ہونا ہوگا اور وہ نہیں ہو رہا ہوگا کیونکہ میں میاں صاحب مری گئے. لیکن مجھے بات بتائیں، یہ قانونی مسئلے تو حل نہیں ہو گئے تھے سارے شریف برادران کے؟ نہیں، میرے خیال ہے کہ ابھی تک وہ مطلب ابھی تک ڈسکوالیفائڈ ہے نہیں یہ اس چیز کے لیے یہ ریکوالیفائی ہونا چاہتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی. مطلب مجھے تو ایک اور بھی احساس جو ہے نا کہ اکثر کلائنٹ آپ کو پتہ ہے ہمیں بھی یہ کہتا ہے کہ جی وہ میٹنگ نہ کر لیں، تو وہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یار زوم پہ کر لیں، فون پہ کر لیں، کہ ابھی بات ہو ہی رہی ہے نا، بس یہ میٹنگ ہی ہے. نہیں مل لیتے ہیں. اچھا وہ جب آپ ملتے ہو نا اتنی کوئی سادی بات ہوتی ہے، آپ اس کے بعد سوچتے ہیں کہ یار اتنے بھی ہو سکتی ہے. اچھا سر، لیکن یہ نا میں اگری کرتا ہوں اس پالیسی سے. یہ ہوم سکولنگ اور ورک فرام ہوم نا یہ بالکل بیکار چیزیں، کیونکہ آپ نے اگلے کا جو ایکسپریشن ہے نا وہ آپ زوم پہ نہیں گیج کر سکتے. باڈی لینگویج ہے وہ تو بہرحال نہیں کر سکتے. اولڈ اسکول مینٹیلٹی یہی ہے کہ آپ جہاں بھی ہو نا جو بھی بات کرنی ہے وہ مل کے کیجیے. اور کئی دفعہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ اولڈر جنریشن کو لگتا ہے ہر بات ہی مل کے کرنی چاہیے. چھوٹی باتیں فون پہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اب تو آگے جاتے جاتے جس طرح آپ گلوبلی بھی دیکھیں، لوگ تو کام پہ واپس نہیں آ رہے. لوگ تو کہتے ہیں ورک فرام ہوم بھی ٹھیک ہے، وہ گاؤں میں شفٹ ہو گئے، کہتے ہیں ہم یہیں سے اپنی کارپوریٹ لائف گزاریں گے. بالکل، جہاں پہ انٹرنیٹ تیز آتا ہے نا وہاں سے آپ کو نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا اس سے پہلے کہ ہم اسی سے متصل ایک اس میں جائیں اور ٹاپک میں اس کا مثبت پہلو نکال لیں پہلے. ہاں جی وہ یہ ہے کہ جب میاں صاحب خود سیر و تفریح کے لیے جائیں گے تو عوام کو بھی ہوگا کہ یار ہم نے ٹورزم کرنا ہے. اور مری کا ایک مسئلہ یہ کہ وہاں پہ جب زیادہ ٹورزم ہوتا ہے نا تو وہاں سڑکیں بند ہو جاتی ہیں. تو آپ نے اتنا بھی متاثر نہیں ہونا اور اتنا ایکسائٹیڈ نہیں ہوتا. میاں صاحب واپس آ جائیں، پھر آپ جائیں، پھر وہ جائیں، اس قسم کی غباریاں کر لیں. بالکل. اچھا جس سے مجھے یاد آیا کہ آج پریس کانفرنس کی ہے ایک ایم پی اے ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بڑی لمبی پریس کانفرنس کی، اس کی وجہ سے ہمارا پروگرام بھی چھوٹا ہو گیا. لیکن کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں. ہاں انہوں نے کہا جی کہ وہ ہم 18ویں ترمیم پہ کوئی حملہ برداشت نہیں کریں گے. اچھا یہ انہوں نے کیوں کہا؟ سو اس طرح کی نا رومرز گردش کر رہی ہیں کہ جی وہ 2/3 اکثریت سے میاں صاحب آ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کر دیں گے. اچھا وہ جب اس طرح کی رومرز آئیں تو اس کے بعد پھر کچھ دن بعد ایک نون لیگ کا ریبٹل بھی آ گیا، جی نہیں ہم نے اس طرح کی بات نہیں کی. اچھا میرا تو یہ خیال ہے کہ ویسے تو خیر ظاہر ہے 18ویں ترمیم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر شاید کچھ امپروومنٹ بھی ہو ہی سکتی ہے، ہر ڈاکیومنٹ میں ہو سکتی ہے.
بلکہ وہ جب آئی تھی تو اس کے بعد اس میں کئی چیزیں ایڈ ہوئی ہیں جو کہ بلکہ کئی تو کافی نقصان دہ تھیں. بہرحال سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ جہاں سے ہمیں ہوتا ہے نا، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں سے یہ فرمائش آئی ہوگی، وہ پتہ نہیں ابھی آئی بھی ہوئی ہو کہ نہ ہوئی ہو. یہ انہوں نے خود کی ہے سنسنی کرنے کے لیے، سنسنی کے علاوہ کہ سانو 2/3 تے دلواؤ نا جویں کہو گے کر لیں گے. اچھا، اور پیپلز پارٹی جب 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں نا تو وہ اس کو بڑا پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں، اور جو کہ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ کریڈٹ بھی زرداری صاحب کو جاتا ہے اور ان کے دور میں یہ ساری چیزیں ہوئی تھی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو پتہ ہے ہر بیان میں، ہر چیز میں، بھی ان کا جو انٹرویو بھی تھا اس کے اندر بھی یہی تھا 18ویں ترمیم. سو اس کے رول بیک کے اوپر ان کو وہ اس لیے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس نا اور کچھ دکھانے کے لیے چیزیں بھی کام ہیں. ایک ویسے اور چیز ہے جو ہمیں پتہ چلی ہے، وہ ایک اخبار کی ایکسکلوسیو خبر ہے اور وہ بہت عجیب سی ہے. نام لے لیں اخبار، ایکسپریس ٹریبیون کی. اس میں یہ کہتے ہیں جی کہ سندھ گورنمنٹ نے لگ بھگ کوئی 40 منگوائیں الیکٹرک بسز سندھ کے کچھ روٹس کے لیے. وہ ایک بس $450 ملین کی ہے، اور تقریباً یہ بن گئے 180 ملین ڈالر. اب جب وہ بسیں آئی ہیں تو انہوں نے چلنا تھا انیشلی 3 روٹس پہ. اب پتہ چلا ہے جی کہ یہ پچھلی دسمبر کی بات ہے کہ 1 سال بعد وہ 3 میں سے صرف 1 روٹ پہ چل رہی ہے. نہ صرف یہ، بلکہ اس میں سے 40 میں سے صرف شاید 15 بسیں جو ہیں وہ ابھی ایکٹیو ہیں، باقیوں میں کہتے ہیں ٹیکنیکل ایشوز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگین مثبت پہلو یہ ہے کہ یہ خبر باہر آ گئی ہے تو اب ان کو ٹھیک کروانا پڑے گا. اس میں چاہے جتنے مرضی پیسے لگ جائیں، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ پیسے خرچے جا رہے ہیں، اور وہ بھی کراچی جیسے شہر میں خرچے جا رہے ہیں جو کہ پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے محروم تھا. اچھا یہ ہو گیا. دوسرا مجھے اس پہ نا وہ پچھلی والی اس میں جو یاد آیا کہ ظاہر ہے 2/3 تو ان کو کہتے ہوئے بھی خود بھی شرم آ رہی ہوگی، لیکن کیونکہ ان کو پتہ یہ ہے نا کہ سادی اکثریت بھی نہیں ملنی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بخار دکھا کے زکام بیچنا ہے نا. 2/3 مانگیں گے تو سادی اکثریت ملے گی. کیونکہ وہ اتنا بیچارے، مطلب وہ جو تھا نا سب کا ہی خیال تھا، سب کا کہ میاں صاحب آئیں گے تو وائڈ فل ہوگا. وہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہو سکتا. اصل میں ایک اور میرے اس پہ نا وہ ہے کہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میاں صاحب کو بہت برے انسان ہو گئے ہیں یا بہت اچھے انسان ہو گئے ہیں. میاں صاحب ویسے ہی ہیں جیسے میاں صاحب، کوئی بھی بندہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ہوتا ہے. اچھا ان کا ایک دور میں بڑا پاپولر ووٹ بینک تھا بھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اچھا لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جس طرح مطلب چلے ضیاء الحق کو تو نکال دیا گیا، لیکن باقی جو تو ہمارے ڈکٹیٹرز بھی تھے وہ 10-11 سال بعد عوام کہتے ہیں بس. اچھا پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ ایکٹرز کو دیکھ لیں، آپ سنگرز کو دیکھ لیں. مطلب راجیش کھنہ وہی فلمیں بناتا رہا بعد میں بھی جو پہلے بناتا تھا، وہ اچھی تھی بری تھی جیسی بھی تھیں، وہ پہلے ہٹ ہوتی تھی اور پھر نہیں ہوتی تھی. بندے کا نا ٹائم گزر جاتا ہے. سو اب آپ میاں نواز شریف کے منہ پہ ہیرے جواہرات بھی لگا انہیں نہیں مت وکنا. اور وہ تو دیکھیں خاص طور پہ جب وہ آئے ہیں جس طرح سے آئے ہیں، اور وہ جو ان کا پہلا جلسہ تھا اس پہ اگر آپ جو جلسہ اٹینڈ کر رہے تھے لوگ، اگر ان کو آپ کیئرفلی دیکھیں تو وہ اربن ووٹ بینک نہیں تھا، وہ بالکل بھی اربن ووٹ بینک نہیں تھا. ہمیں پتہ ہے اربن ووٹ بینک پھر کہاں ہے، وہ نہیں نکلتا اس طرح سے، اور یہ ایک ریئلٹی چیک ہے ڈیفینیٹلی. اچھا دوسری ایک اور چیز، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ الیکشن نہیں جیتیں گے یا نہیں جیت سکتے، انشاءاللہ جیتیں گے. وہ جیت سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو دھاندلی ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے، دوسرا ویسے بھی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار جہاں کی ہوا چل رہی ہے، مثلاً آپ ایک ووٹر ہیں، میں آپ کو کہوں کہ یار فلانے بندے کو ووٹ ڈال دو، آپ کو کہ جب اس نے ہارنا ہی ہے تو میں اس کو کیوں ووٹ ڈالوں، میں جیتنے والے کو ووٹ ڈالوں گا. مجھے علاقے میں وننگ ہارس پہ علاقے میں فنڈ چاہیے، کام چاہیے. سو وہ الیکشن وہ جیت سکتے ہیں، لیکن یہ اگر آپ ایکسپیکٹ کریں گے نا کہ میاں فیملی دلوں میں گھر کر جائے نہیں ہو سکتا. اچھا آپ واپس جا رہے ہیں وہ بسوں والی چیز پہ. ایک بات میں کرنا چاہوں گا، آپ نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے کراچی کا سسٹم ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن الیکٹرک بسز پہ تو تب نہیں آنا چاہیے جب آپ پیٹرول سے تنگ آ جائیں. وہاں تو وہ والے بھی نہیں ہیں. انہوں نے ایک سٹیپ آگے چلے گئے. دیکھیں وہ جو ہے نا بہت یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ 40 ملین یا 4 ملین جتنے کی بھی وہ بس تھی، اب یہ بڑے پیسے ہوتے ہیں. اچھا 180 ملین ڈالر ٹوٹل. کسی نے یہ فیزیبلٹی رپورٹ بنائی تھی کہ یار یہ ہمیں سستی پڑتی ہے یا ہم پیٹرول ڈیزل والی بسیں چلاتے ہیں تو وہ ہمیں سستی پڑتی ہیں. یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے. ابھی وہ لمس کے اکانومسٹ ہیں، ان کا میں نام بھول رہا ہوں، پاکستان ایکسپیرینس میں ان کا لاسٹ ایپیسوڈ آیا ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار کوئی PC1 ہوتا ہے جب آپ کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہو، کوئی PC2 ہوتا ہے، PC3 ہوتا ہے، PC5 پہ جا کے لانچنگ ہوتی ہے. کہتے ہیں میں نے
سرکاری ملازمین افسران سے پوچھا ہے, انہوں نے آج تک کسی پروجیکٹ کا PC5 دیکھا بھی نہیں ہوا. پہلے ہی وہ سب کچھ ہو جاتا. اچھا اس کی آپ کو اور مثال دیتا ہوں. وہ جو پینسل خٹک صاحب ہیں, ان کا بیان آیا ہے کہ جی یہ جو صحت کارڈ تھا یہ PTI کا کوئی چکر نہیں ہو, تو میں نے لانچ کیا. اچھا او بھائی گرفتار کرو اس کو. مسئلہ یہ ہے کہ اچھا پھر وہ چاہنا کہ یار ہز ہارٹ واز ایٹ دا رائٹ پلیس. او بھائی ہارٹ تک ہی کرنا. یہ بالکل ایسے آپ مجھے بنائیں پرائم منسٹر, میں پورے 24 کروڑ عوام کو 10-10 مرلے کے گھر دے دوں گا, آپ نے میرے سے یہ نہیں پوچھنا کہ کیسے دو گے. ہارٹ رائٹ پلیس میں تھا. واہ واہ واہ. چلیں یہ تو ساری باتیں سیاسی تو چلتی رہیں گی. اب تو ویسے لگ یہ رہا ہے ویسے مجھے کہ ایک تو الیکشن بھی ہو جائیں گے, اور جس طرح سے ہم نے آج سے 2-4 مہینے پہلے سنا تھا جیسے ہوں گے ویسے ہی لگ رہا ہے ہو جائیں گے. سر یہ آنے والے کچھ دنوں میں کلیئرٹی آنے والی ہے. سر اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا کہ الیکشن ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف ایک چیز ہے جو جھوٹ نہیں بولتی, اور وہ ہے نمبرز. نمبرز ہمارے خراب ہیں. جو بھی اس وقت انٹرم گورنمنٹ ہے وہ ظاہر ہے جس کی بھی طاقت پہ ہے وہ کیوں لوگوں سے تانے سنے, گالیاں کھائے. دوسری ایک اور وجہ بھی الیکشن کیونکہ ہو جائیں گے, اور وہ بڑی میری اپنی تھیوری ہے, وہ یہ کہ جو اس وقت ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کاکڑ صاحب ہیں نا, وہ رک نہیں رہے. ان کو جب موقع ملتا ہے وہ کوئی فلائٹ لے کے کہیں پہنچ رہے دورے پہ, وہ اپنے مائلز پورے کر رہے ہیں. ابھی کہیں گئے ہوئے تھے سعودی. سر انہوں نے اتنے مائلز بنا لینے ہیں کہ ان کے نا سارے زندگی کے لیے پریولیجڈ لاؤنجز کھول جانے ہیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں. ایک اور خبر یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. 18 کمپنیاں بغیر لائسنس بوتل بند پانی بیچنے میں ملوث. اچھا یہ اسٹوری کیا ہے کہ پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی نے 18 ایسی کمپنیاں جو یہ منرل واٹر ٹائپ واٹر بناتی ہیں ان کو اوپر انویسٹیگیشن کی ہے. ایک تو یہ ان کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے اسٹینڈرڈ پریکٹسز میں. دوسرا جب ان کا انہوں نے معائنہ کیا تو کسی میں سے سوڈیم بہت زیادہ ہے, کسی کے اندر آرسنک بہت زیادہ ہے, اور انہوں نے کہا ہے ان کو بند کریں. اور اب اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں انہوں نے بتایا جی ہمارا بوٹلنگ پلانٹ یہ ہے, وہ ایڈریس بھی غلط ہے. تو اس پہ کریک ڈاؤن ہے, اور میرے خیال میں یہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ اتنے زیادہ برانڈز آ گئے ہیں, اور جو باقی برانڈز ہیں وہ مور اور لیس وہی ہیں, لیکن وہ بھی دن بدن مہنگے ہوتے جا رہے ہیں پانی کے. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ موٹر وے پہ سفر کریں نا تو آدھے قیام و توام پہ جب آپ رکتے ہیں تو وہاں پہ جو پانی جن برانڈز کے پڑے ہوئے ہیں ان کا آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنا, اور آپ ان سے کہو کہ یار مجھے کوئی مشہور برانڈ دے دو تو وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں, ٹیک اٹ اور لیو اٹ. وہ پچھلے جہاں بھی وہ اسٹینڈ ہے بھیرا ہو گیا ہو گیا وہیں سے کوئی لگایا ہوا RO پلانٹ اور وہیں سے بنا کے بیچ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ظاہر ہے. اور بات بتاتا ہوں, اب تو یہ نیا رجحان یہ ہو گیا ہے کہ جو بڑے بڑے نجی کلب ہیں لاہور کراچی وغیرہ میں, انہوں نے اپنا پانی بنانا شروع کر دیا ان کے اپنے لیبل سے, اپنا RO پلانٹ. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا انہوں نے اپنی رجسٹریشن کرائی ہوئی اس اتھارٹی کے ساتھ؟ بالکل. اور اس میں آپ کو ایک اور مزے کی بات یہ بتاتا ہوں کہ میرا جو محلہ ہے نا اس میں 3 فلٹریشن پلانٹ ہے. اچھا وہ تینوں پہ بڑا وہ لکھا ہوتا ہے کہ فلٹر چینج کی یہ تاریخ, فلانے کی یہ تاریخ کی, وہ سارا کچھ. ان کو یہ بھی بڑا شوق ہے کہ یہ ہر 3-6 مہینے بعد ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی کراتے ہیں پانی کا. اچھا وہ ہمیشہ لکھ کے دیتے ہیں کہ انفٹ فار ڈرنکنگ. وہ یہ ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹوٹل پورا رکھا ہوا پانی نہیں صاف جی کرانا سارا کر جائے. واہ. اچھا جی نہیں مثبت پہلو یہ کہ آپ سوچیں میں بھی سوچ رہا ہوں. مثبت دیکھیں چھاپا اگر پڑھ رہا ہے اس طرف اگر دھیان چلا گیا ہے تو بہت اچھا, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. میں تو جو پکڑے گئے ان کے لیے کچھ مثبت بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاید اس لیے اس سے ان کا پانی ٹھیک ہو جائے شاید. یہ بالکل, اور پھر وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں بالکل باقی لوگوں سے. بالکل. اچھا آگے جی, پولیس مقابلہ, اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ڈاکو ہلاک. یہ اب ظاہر ہے ایک افسوسناک بات ہے کیونکہ کسی کو بھی نہیں مرنا چاہیے, لیکن اس میں نا 2-3 مختلف اس میں چیزیں ہیں. بائی دی وے یہ میں آپ کو اس کا فلمی سین بتا دوں, یہ کئی واردات ہو رہی تھی جس کا ان کو پتہ چل گیا پولیس کو, ان کی بھاری نفری وہاں پہنچی, اور یہ ایکشن کسی جنگل میں ہوا ہے. واہ. جہاں پہ کسی اسی کے ساتھی نے چلائی تو اس سے اس کی ہلاکت ہو گئی. بھائی یہاں پہ نا وہ 2-3 پہلو اس کے اس طرح سے نکلتے ہیں کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے. سو جب بھی اس طرح پولیس مقابلے کا ذکر ہوتا ہے نا تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ پرانی لوگوں کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں, اور وہ ایک دم سے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں پولیس نے
انکاؤنٹر تو نہیں کیا. اگین وی ڈونٹ نو, یہ تو بس لوگوں کے کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اس طرح کی چیزیں اٹھتی ہیں. دوسرے اس میں یہ بھی ہے کہ یہ بہت ممکن ہے کیونکہ لوگوں کی, پاکستانیوں کی بشمول میرے, ہینڈ آئی کوآرڈینیشن اتنی خراب ہے, اسی لیے کہیں پہ بندوق ہو میں اس کمرے میں بیٹھتا ہی نہیں, کیونکہ یہاں پہ نا چل چل جاتی ہے اور نہیں پتہ مارنی کتے ہو ہوتی ہے, بجنی کسی ہو. یہ تو دیکھیں نا, اس کو تو ہم کلیئر کٹ کہہ سکتے ہیں, یہ تو ایک فرینڈلی فائر کا ایشو ہے. فرینڈلی فائر سمجھتے ہیں نا, ایک اچھا سا یوفمزم ہے جو عموماً کسی فوج میں استعمال ہوتا ہے, جب اسی طرح ہوتا ہے نا کہ مطلب اپنے ہی کسی اس کو کر لیں, لیکن اس کے اندر سے اون گول. ہاں اون گول ہے. لیکن چلیں اس میں مثبت پہلو یہی ہے کہ پولیس میں ٹائم سے پہنچ گئی, اور اس میں سے خیر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو یہ ڈاکو تھے دیگر, ان میں سے ایک ایسا تھا جو کسی چھوٹے بچے کے قتل میں بھی فرار تھا, تو شاید پکڑے گئے ہیں اب. تو چلیں پولیس ایکٹیو ہے, پولیس ویسے بہت ایکٹیو ہے آج کل, پولیس بہت ایکٹیو ہے, لیکن اس طرح کی چیزوں سے نا پھر لوگوں کے شکوک و شبہات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس طرح کے ہینس کرائم کسی نے کیا ہو نا, ریپ, بچے کا قتل, یہ وہ, اگین آج کی بات نہیں کر رہا, اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہوگا. پہلے دور میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ عدالت والا پورا روٹ بچانے کے لیے اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں لے لے جاتے ہیں. تو یہ بس مسائل ہیں, عدالتی کارروائی پوری ہونی چاہیے, ظاہر ہے. اچھا ایک اور خبر ہے ہمارے پاس رہ گئی ہے, وہ یہ کہ دلہن کی خواہش پر دلہا ہیلی کاپٹر میں برات لے کر پہنچ گیا, پشاور پہنچ گیا. میں نے سوری پشاور بول گیا تھا. 55 روپے لیٹر کلومیٹر پشاور میں ریٹ ابھی تک نا وہی چل رہا ہے, خاصا والا ہیلی کاپٹر اتنے کا ہی ہے, اتنے کا ہی ہے, تو وہ کر سکتا تھا. صحیح ہے, 55 روپے لیٹر, چلیں کلو میٹر, ہاں 55 روپے کلو میٹر سے, تو وہ کر سکتا تھا. یہ اچھی چیز ہے کہ دیکھیں اب لوگ جو ہے نا, یہ ایک ٹرینڈ چلا تھا آج سے کچھ ایک آدھا سال پہلے. وہ میرے انفارچونیٹلی جاننے والے تھے جنہوں نے ہیلی کاپٹر والا ٹرینڈ شروع کیا تھا, لیکن وہ یہ تو بہت ہے نا, تو شادی کی بات ہو رہی ہے نا, وہ اپنی منگنی پہ ہیلی کاپٹر پہ آیا تھا, منگنی کے فنکشن پہ وہ ہیلی کاپٹر پہ اترا تھا. اصل میں سر میرے سے اگر آپ پوچھیں نا, تو منگنی والا پھر قبول ہے, شادی والا نہیں قبول. اس کی وجہ یہ ہے کہ منگنی پہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی جی یہ وینیو ہے, آپ آ جائیں, سب اپنے اپنے ٹائم پہ آ جاتے ہیں. وہ دلہا میری طرف سے شپ پہ آئے, دونوں کی لگے. اچھا برات میں کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ نے گاڑیاں کٹھی لگا کے 2 ڈبل انڈیکیٹر لگا کے جانا ہوتا ہے, اس میں ٹریفک میں کھجل ہو رہا ہوں, دلہا ادھر 35 منٹ میں پہنچ گیا ہیلی کاپٹر میں, یہ نہیں قبول مجھے. سر مجھے ایک بات بتائیں, ویسے مجھے ابھی خیال ہے ہم نے ابھی 1-2 شو پہلے بات کی تھی کہ شادیوں کے اوپر چھاپے پڑے تھے, ایک فائنز بھی ہوئے تھے, ون ڈیش کے اوپر ہوا تھا. تو یہ ڈبل انڈیکیٹر والا ہے, ظاہر ہر لاہور میں جب دسمبر کے اندر ابھی پھنسنے والے ہیں لوگ, شادیاں جتنی بھی ہوں گی, اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی ایکشن ہوتا کہ یہ بھی بین کریں, جہاں برات نظر آئی سب نو سائڈ تے کر دو. یہ بھی یہ میں مثبت اس کا نکال رہا ہوں کہ آپ اگر شادیوں میں ون ڈیش بند ہے, سوری ون ڈیش الاؤڈ ہے, ٹائم بارڈ ہے, تو یہ بھی بند کریں پھر. اصل میں نا مجھے ایک چیز لگتی ہے کہ اب جس طرح ون ڈش ہے نا, لوگ تو اس کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ڈیپ ڈاؤن کہیں پہ سب کو احساس ہے کہ چلو یار امیر کے لیے نہیں بھی نا, غریب کے لیے یہ ایک اچھا قانون ہے کہ اس کو جو ہے ملٹیپل ڈشز نہیں نظر, یہ سارا کچھ. اچھا یہ جو ڈبل انڈیکیٹر والا نا, یہ پولیس سے لے کے تو غریب سے لے کے تو امیر سے لے کے یہ سب کا ہے کہ یار اے تے ساڈا حق ہے, ساڈی برات سے ڈبل انڈیکیٹر بھی نہ لائیے. بالکل. ہاں, تو اس پہ میرے خیال میں آپ جو مرضی قانون سازی کر لیں, یہ تو پولیس والا روکے گا, اور ہلکا سا شیشہ نیچے کر کے آپ نے کہنا ہے میرے برا دبیا ہے, انہوں نے کہنا جا یار میں بھی آ جاتا پروٹوکول. اچھا آپ نے جو ون ڈیش والی بات کی, اس سے مجھے ایک مثبت ایک ایگزامپل کسی نے مجھے بتایا, مجھ سے بڑا متاثر ہوا, بڑا خوش ہوا. کراچی میں ایک بہت بڑا اسکول ہے, پرائیویٹ اسکول ہے, بہت بڑا اسکول ہے. وہاں پہ بڑی زبردست پالیسی ہے. اسکول میں جب برتھ ڈے ہوتی ہے کسی بچے کی تو وہ اسکول میں بھی کرتے ہیں, کیک کاٹتے ہیں. انہوں نے اپنے سارے پیرنٹس کو بتایا ہوا ہے کہ یہ بیکری ہے, یہ کیک ہے, اس کے علاوہ کوئی کیک نہیں آئے گا, آپ ہر بچے کا وہ سیم ہوگا. اور مطلب وہاں پہ ہر طبقے کا بچہ پڑھتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا اس چیز میں ہم نے انیکوالٹی کرنی ہی نہیں. تو وہ وہی ون ڈیش والا ایگزامپل, یہ مجھے لگ رہا ہے مثبت سی ایک بات ہے. بہت مثبت ہے, اور یہ مزید مثبت ہو سکتی ہے اگر اس بیکری کا ٹھیکہ بھائی کو مل جائے. ہاں یہ تو ہے, ہر روز ایک لے جی. میرے خیال میں آج کے لیے ہمیں اتنی خبریں ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.